السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست، بمصطفیٰ برسا خیش کی دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں نہ ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، محبان گرامی وقار، ممبر نور پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میلاد النبی منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد ہنگامہ کرنا ہے، شور کرنا ہے اور کافروں مشرکوں کی طرح ناچنا اور کودنا ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر مسلمان ہو تو شریعت کے دائرے میں، شریعت کی روشنی میں میلاد النبی مناؤ، ورنہ یہ آپ کا کام جو آپ کہتے ہو کہ ہم میلاد النبی منا رہے ہیں سرکار کی محبت میں، یہ حقیقت میں آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب بندہ مانتا ہے تب اسے عزت ملتی ہے، اسے کامیابی ملتی ہے۔ یہ بتاؤ ہمارا ایمان قرآن پر ہے کہ نہیں؟ ہمارے اسلام کا قانون کیا ہے؟ قرآن سے ہے نا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مت ڈرو مت گھبراؤ، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کا پاور ہے؟ کیا کوئی دنیا کا انسان کسی کو عزت دیتا ہے یا عزت اللہ دیتا ہے؟ ترقی کون دیتا ہے؟ آپ بولیں، ترقی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ قرآن کس نے اتارا؟ رب جو کہتا ہے وہ سچ اور حق ہے، اسی نے قرآن میں کیا کہا؟ اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو۔ بتاؤ ہم کامیاب ہیں؟ کامیاب ہیں ہم؟ کہاں کامیاب ہیں؟ ہماری آج لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، کامیاب ہو؟ ہمارے لڑکے چرس پی رہے ہیں، کامیاب ہیں آپ؟ ہمارے لڑکے گٹکا کھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان گانجا پی رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں؟
ہمارے لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ اگر آپ مار کر بھاگنا چاہتے ہیں تو کھڑے رہے، ورنہ بیٹھ کر سنیں۔ اچھا ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، مسلمان کی زندگی اس دنیا میں قربانی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی یہ سوچے مسلمان ہو کر کہ وہ سکون سے جی لے گا تو نہیں جی سکتا۔ مسلمان دنیا میں مشکلوں میں رہے گا، مسلمان اس دنیا میں پریشانیوں میں رہے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ تمہارے دین کے کتنے دشمن ہیں۔ ایک وہ دشمن ہیں جو تمہیں مٹا دینا چاہتے ہیں، جو اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتے، جو مسلمانوں کا وجود پسند نہیں کرتے، جو تمہارا قرآن مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ایک وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ایک تمہارے وہ دشمن ہیں جو تمہارے نبی کا نام مٹانا چاہتے ہیں، جو میلاد النبی کو مٹانا چاہتے ہیں، جو تمہارے جلوس کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، تمہارے دشمن ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دونوں دشمن ہیں اور دونوں بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو تو پکے مسلمان بن کر کے رہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں، 1400 سالوں سے اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر شاعر کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، جو تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبی ہے حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے دشمن تو دنیا میں بہت ہیں، مگر کبھی اسلام کو کمزور نہ کر سکے۔ مگر مسلمانوں، ہماری عادتوں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے 2 سال 4 سال کے بعد یہ میسج سننے میں ملتا ہے حضرت بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، حضرت 4 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، حضرت 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی۔ کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس ڈاکٹر کے پاس۔ آپ نے کبھی سوچا میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، یہ بیماری ان بچوں میں کہاں سے آئی؟ آپ کے 5 بچے 6 بچے 7 بچے ہیں، مگر ان کا ایک بھی بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ گٹکا تمہیں برباد کر رہا ہے، یہ چرس اور گانجے تمہیں برباد کر رہے ہیں، یہ پکار سکار تمہیں برباد کر رہے ہیں، تمہارے اندر سے ساری طاقت کو تباہ کر کے تمہیں بیکار اور برباد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہر جگہ ہمارے نوجوان لکھا گیری کرتے نظر آتے ہیں، بدتمیزیاں کرنے نظر آتے ہیں، اور جہاں دیکھو کوئی کہہ دیا ایک بار شاپ پر کہ جلوس کہاں سے ثابت ہے تو لے کے گھومتے ہیں، حضرت جلوس کہاں سے ثابت ہے بتا دو۔ ارے تم کو تو مدرسے میں جانا چاہیے تھا، مکتب میں جا کے پڑھنا چاہیے تھا، ٹی وی سنیما اور سیریل کو نہ دیکھ کر تمہیں نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے تھی، تمہیں مسجد میں جا کر دین کی سیرت پڑھنا چاہیے تھا، تمہیں قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے تھا۔ تم مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو کر ایک مسلمان بچے کو قرآن کی سورتیں نہ یاد ہوں تو ایسے مسلمان پر کف ہے، اسے پیشاب میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ہے تو مسلمان مگر اسے قرآن نہیں آتا ہے مسلمان مگر اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے مسلمان مگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ایک وہ مسلمان تھے کہ جب مدینہ میں میرے نبی مکہ سے جا رہے ہیں، مکہ میں مسلمانوں کو کافروں نے رہنا مشکل کر دیا، کوئی مسلمان گزرتا کافر پکڑ کر اسے مارتے، کوئی مسلمان جاتا اس کے اوپر پتھر پھینکتے، میرے نبی کو پاگل دیوانہ کہتے۔ لیکن جب میرا نبی مکہ سے مدینہ کے لیے چلا، مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ، مکہ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، مسلمانوں
مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئیے۔ میرے نبی مدینہ کے لیے نکلے ہیں، مدینہ والے بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار آ رہے ہیں، آقا و مولا آ رہے ہیں۔ میرے نبی جب مدینہ پہنچ رہے ہیں، ہر صبح کو مدینہ کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتے کہ نبی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، یہ ہر صبح کو جا کر دیکھتے، شام تک دیکھتے، واپس چلے آتے، جب دیکھتے نہیں دوسرے دن پھر جاتے، پھر دیکھتے، پھر واپس آ جاتے، تیسرے دن جاتے دیکھتے، شام ہو جاتی نبی نہیں آئے، مایوس ہو کر واپس چلے آتے۔ مگر ایک دن یہی صحابہ مدینے کے مسلمان پہاڑی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں مکہ کے راستے پر کہ کوئی آ رہا ہے، دیکھا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، دیکھا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی نبی مدینہ کے قریب پہنچے تھے، ایک صحابی آئے جن کا نام بریدہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ سے سننا، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینہ میں جائیں گے؟ میرے آقا نے کہا ہاں میں مدینہ میں جاؤں گا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ کوئی ٹی وی کا سیریل نہیں ہے، توجہ سے سننا، میرے نبی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ نبی آ رہے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھنا، بڑے خوش ہیں کہ نبی آ رہے ہیں۔ پھر بولتا ہوں، مدینہ والے بڑے خوش ہیں کہ مکہ سے مدینہ نبی آ رہے ہیں۔ مدینہ والے خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بے انتہا خوش ہیں اس بات پر کہ نبی کریم مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں۔ ادھر راستے میں میرے نبی سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ میں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے کہا ہاں ہم مدینہ میں جا رہے ہیں۔ عربی کے لفظ ہیں ان کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لا تدخلوا المدینہ الا ومعک اللواء، یہ لفظ ہے لواء، عربی کا لفظ ہے، لام واو الف حمزہ یا حمزہ لواء۔ لواء کا معنی ڈکشنری میں عربی میں جب تم ڈھونڈو گے تو تم گوگل کرو، لواء کا معنی آتا ہے جھنڈا۔ یا رسول اللہ مدینہ میں آپ بغیر جھنڈے کے نہیں جائیں گے۔ اے شکاری پور کے سنیوں، یہ حدیث کا خالی میں نے پڑھی ہے یا خالی آپ کو سنا رہا ہوں؟ ان بغل والوں کو یہ حدیث نہیں ملی تھی جو تم سے جھنڈے کا ثبوت مانگتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہجرت کے واقعے میں یہ حدیث ان کو نہیں ملی تھی؟ یار لوگوں کو نہیں ملی تھی؟ یہ شرک بدعت کرنے والوں کو یہ حدیث نہیں ملی تھی؟ جھنڈا کہاں سے ثابت؟ جھنڈا کہاں سے ثابت؟ جھنڈا کہاں سے ثابت؟ تیرے باپ کے گھر سے نہیں، مدینہ والے سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کہتے ہیں صحابی، میرے پیارے ساتھی، میں تو چھپتے چھپاتے مکہ سے مدینہ آ رہا ہوں، جھنڈا کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا کہاں ملے گا؟ صحابی تھے وہ، آگے والا جملہ بولو، واہ واہ، صحابی تھے، واہ واہ، وہابی نہیں تھے، واہ واہ، کیا تھے وہ؟ صحابی تھے، کیا نہیں تھے؟ وہابی نہیں تھے، زور سے بولو، کیا نہیں تھے؟ کیا تھے وہ؟ صحابی۔ واہ واہ، جھنڈا بنانا تو صحابی کی سنت ہے، جھنڈا پھہرانا بھی صحابی کی سنت ہے، جھنڈا پھہرانا بھی صحابی کی سنت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بولو کوئی بوڑھے چاچا میرے سامنے نہیں بیٹھے ہیں، بیٹھنا چاہیے، وہ چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا چادر اڑ کر کھڑے ہو جائیے۔ پہلے آپ کھیت میں جاتے تھے تو ہاتھ میں کیا ہوتا تھا آپ کے؟ ڈنڈا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ پہلے ہاتھ میں ہوتی تھی لٹھی۔ ارے اب تو تم بگڑ گئے، تمہارے ہاتھ میں رہتی ہے چنوٹی۔ ہاں، ساری طاقت ختم، پہلے لاٹھی بھاجی جاتی تھی،
اب تمہارے ہاتھوں کو عورتوں کا ہاتھ بنا دیا گیا. ارے تمہارے ہاتھوں سے تو عورتوں کا ہاتھ اچھا ہے, بے شک اس لیے ان کا ہاتھ اچھا ہے کہ بریسلیٹ ان کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. بے شرم تو اپنے ہاتھ میں بریسلیٹ پہن کے گھومتا ہے, گلے میں ہاتھ تو عورتوں کو اچھا لگتا ہے. یہ مرد ہو کر کب سے عورت بن گیا کہ گلے میں ہار پہن کر کے گھومتا ہے؟ میں کہتا ہوں نا, ان کی کلائیاں تمہارے کلائیوں سے اچھی ہے کیونکہ بریسلیٹ وہیں اچھا لگتا ہے. کڑے چوڑیاں انہی کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے. میاں عورتوں کے ہاتھ میں جو چیز اچھی لگتی ہے اگر مرد پہننے لگے تو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک وہ چاچا جب جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, وہ مضبوط لاٹھی ہوتی تھی. کھیت میں جاتے تھے, کھیت میں گاڑ دیا, اپنا گمچھا لٹکا دیا, کھیت کے کام میں لگ گئے. یہ نوجوان, اس کی کمر اتنی کمزور ہے اگر 10 منٹ جھک جائے تو اس کو ہاسپٹل میں لے جانا پڑے. مگر وہ چاچا کھیت میں آدھا گھنٹہ جھک کر کے کام کرتے, مگر کمر پہ کوئی فرق ہے نہیں پڑتا تھا. وہ صحابی بھی لاٹھی لیے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں. یا رسول اللہ, جھنڈا آپ کہتے کہاں ملے گا؟ جھنڈا میں بنا ہی دیتا ہوں. انہوں نے اپنا لاٹھی کھڑا کیا, سر پہ امامہ باندھ رکھا تھا, امامے کو کھولا اور کھول کر کے لاٹھی میں باندھ دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ جھنڈا تیار ہے. ارے شکاری پور والوں, تیرا جھنڈا چھوٹا ہے, یہ امامہ 12 ہاتھ کا ہے. اتنا بڑا جھنڈا میرے نبی اب مدینہ میں داخل ہو رہا ہے. یہ 3 لوگ تھے خالی. کتنے تھے؟ 3 لوگ, ایک جھنڈا, میرے نبی, ایک صحابی حضرت ابو بکر. یہ تینوں آگے بڑھے, اب مدینہ کی پہاڑی پر بیٹھے. مکہ کے سارے لوگ, عورت مرد سب آئے تھے دیکھنے کے لیے. نبی آ رہے ہیں, جیسے دیکھا وہ سرکار آ رہے ہیں تو جانتے انہوں نے عربی میں نعت پڑھی تھی. یہ کہتے ہیں تم جلوس نکالتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس میں نعرہ لگاتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس میں نعت پڑھتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ ارے جاہلوں, تم نے نہیں پڑھا تو میں کیا کروں؟ تیرے دل میں گندگی بھری تو میں کیا کروں؟ اٹھا مشکات شریف, اٹھا مسلم شریف, تمہیں بتاؤں کہ حدیث میں کہاں لکھا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں. میرے نبی جیسے داخل ہوئے, مدینہ والے کیا تھے؟ بڑے خوش تھے, بڑے ایکسائٹڈ تھے, بڑے بولو بڑے خوش تھے, بڑے خوش تھے. اور جب خوش ہوتا ہے آدمی تو گنگناتا ہے, جب خوش ہوتا ہے آدمی تو جھومتا ہے, جب خوش ہوتا ہے آدمی تو مچلتا ہے. جب میرے نبی کو آتا دیکھا, مدینہ والے خوش ہو گئے. ہماری زبان اردو ہے تو ہم کیا نعت پڑھتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, جو بگا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا؟ ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. طلع البدر علینا, اب وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں, ہماری زبان اردو, ہم اردو پڑھ رہے ہیں. ارے مدینہ والوں کی زبان کیا تھی بولو؟ کیا زبان تھی بولو؟ عربی. اب وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. جلوس نکل رہا ہے, نعت پڑھی جا رہی ہے. اب جب نبی آگے بڑھے, 3 لوگوں کا جلوس, مگر آگے بھیڑ لگی ہے, سب شریک ہو گئے. فوراً کیا ہوا؟ اب جلوس میں تو لڑکے نکلتے ہیں, جلوس میں تو نوجوانوں کا کام ہوتا ہے, جہاں دور تک چلنا پڑتا ہے, بوڑھے لوگ نہیں ہوتے. جلوس میں عورتیں نہیں ہوتی. کون ہوتے ہیں جلوس میں؟ نوجوان ہوتے ہیں. تو کیا کیا؟ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت. سارے مرد جب جلوس نکلتا ہے تو ہماری عورتیں چھت سے جلوس دیکھتی ہیں, جب جلوس نکلتا ہے تو ہماری عورتیں چھت سے جلوس دیکھتی ہیں. ارے مدینہ میں بھی جب جلوس نکلا تھا, میرے نبی جا رہے تھے, سارے نوجوان پیچھے لگے تھے. صرف تم نے شکاری پور میں جلوس نکالا تھا تو نعرہ لگا رہے تھے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, کی آمد, کی آمد, نور کی آمد. نعرہ لگا رہے تھے.
مدینہ میں بھی نوجوان نعرہ لگا رہے تھے، یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، اور سارے لوگ کیا کیے، مرد عورت چھتوں پہ چڑھ گئے، یہ نوجوان اس گلی سے جلوس، اس گلی سے جلوس، اس گلی سے جلوس، اب وہ سارے کے سارے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی تیرے بابا کے گھر سے تو نہیں ثابت ہے، میرے نبی کے گھر سے ثابت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کے گھر سے ثابت سبحان ہے۔ اللہ۔ وہ نوجوان بے شک نبی کی آمد پر نعت پڑھتے تھے، آج کا نوجوان میلاد النبی کے نام پر ڈانس کرتا ہے، ڈی جے بجاتے ہو تم۔ کیا میرے نبی نے ناچ کو حرام نہیں کہا؟ کیا میرے نبی نے گانے کو حرام نہیں کہا؟ کیسے سننی ہوں میرے دوستوں؟ میں نوجوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تم میرے ساتھ رہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں جنت میں جاؤں تو تمہیں جہنم کے فرشتے گھسیٹیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب امام احمد رضا کا جھنڈا گڑے، سبحان اللہ، جب محشر میں جھنڈا گڑے، بھولنا نہیں محشر میں بھی جھنڈا گڑے گا، بے شک ہاں، اور حدیث سے ثابت ہے۔ جانتے ہو کون سا جھنڈا رہے گا؟ اتنا بڑا رہے گا نا، اتنا بڑا رہے گا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے مسلمان اس جھنڈے کے نیچے کھڑے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ابے تم اس جھنڈے پہ چڑھتے ہو، اتنا بڑا جھنڈا میدان محشر میں، سارے لوگ اس میں کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بیدہ لواء الحمد تحت آدم ومن دونہ، میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے قیامت تک سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور سب کیا پڑھ کر رہے ہوں گے؟ نبی کی نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب نبی کی نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے دوستوں میں نے کیا کہا، مدینہ والے خوش تھے، اور خوشی میں ان لوگوں نے جلوس نکالا۔ نبی کے مکہ سے مدینہ آنے پر مدینہ والے خوش تھے، اس لیے انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے جلوس نکالا، انہوں نے جھنڈے لگائے، انہوں نے نعتیں پڑھی۔ نیا مدینہ والے مکہ سے مدینہ آنے پر خوشی میں جلوس نکالتے ہیں، دنیا کا سنی مولا مسلمان نبی کی دنیا میں آنے کی خوشی میں جلوس نکالتا ہے، جھنڈے پھہراتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو برباد مت کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں سے کچھ لے کر جانے والے نہیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، سنیت کو مضبوط کرو، مسلک کی حفاظت کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، یہ کہتے خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا آ جا تو تجھے بتاؤں کہ کہاں سے ثابت ہے۔ خوشی منانا تو قرآن سے ثابت ہے، خوشی منانا تو حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا 30واں پارہ ہے، تم پڑھتے قرآن تم تو سمجھ میں آتا۔ واہ، اے بزرگوں سنبھالو اپنے بچوں۔ ایک مسلمان گھر کی بیٹی ہے، میسج پڑھتے ہو نا، فیس بک واٹس ایپ پر آتا ہے، پیپر میں، ایک مسلمان لڑکی فاطمہ نام ہے، ایک مسلمان لڑکی روبیہ نام ہے، اس کی شادی کسی غیر مسلم سے ہوتی ہے۔ بتاؤ اس کے گھر میں وہ آیا کہاں سے؟ وہ اس کے گھر تک پہنچی کہاں سے؟ یہ کانٹیکٹ ہوا کیسے؟ کیا اس کے گھر میں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا اس کے گھر میں مسلمان نہیں رہتے تھے؟ بولو، اگر گھر کا ماحول دینی ہوتا تو ایسی نوبت نہیں آتی۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتے کہ نبی کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اتنا پردہ کرتی تھی، اتنا پردہ کرتی تھی کہ رات میں بھی چاند نے کبھی ان کی چادر نہیں دیکھا۔ واہ، سبحان اللہ، وہ اتنا پردہ کرتی تھی کہ مرد تو مرد، آسمان کے سورج نے کبھی ان کے دوپٹے کو نہیں واہ دیکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی سکھایا اپنی بیٹیوں کو؟ وہ کیسے اتنے اچھے لوگ تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی سورتیں یاد کراتے تھے اور نبی کی سیرتوں کو بھی یاد کرایا کرتے۔ نبی کا چلنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، غوث پاک کی کرامتیں، ان کی عظمتیں۔ پہلے مائیں جب بچہ نہیں سوتا تھا نا
تو غوث پاک کی کرامت سناتی، واہ سبحان اللہ، تو ماؤں کو بھی غوث پاک کی کرامت یاد رہتی تھی، بے شک اور اس بچے کے اندر بھی غوث پاک کی کرامت بے ہے۔ شک سبحان اللہ، آج کی مائیں جب بچہ روتا ہے تو موبائل دے دیتی، اسے کامیڈی سے سناتی ہے۔ بتاؤ اگر تم اپنے بچوں کو کامیڈی دکھاؤ گے تو تمہارا بچہ کامیڈین نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اپنی بیٹیوں کو آپ اگر واٹس ایپ پر ناچنے والی کو دکھاؤ گی تو بچیاں ناچنے والی نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ اپنے بچوں کو ہم سکھا کیا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم بتا کیا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم سمجھا کیا رہے ہیں؟ اتنا برا ماحول ہے ہمارے گھروں کا۔ بولو وہ کیسے کسی غیر کے ساتھ گئی، کیسے اس نے یہ حرکت کی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ موبائل دے رکھا تھا آپ نے۔ میری مائیں اور بہنیں، جو ماں بہن بیٹی نبی کے میلاد سے خوش نہ ہو اسے مر جانا چاہیے، بے شک بے شک اس لیے کہ سب سے بڑا احسان تم پر ہمارے نبی نے کیا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان الحق، بہت عمدہ، تمہیں ماں کا مقام دیا۔ ارے جو عورت تمہارے گھر میں ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت ہے۔ بے شک جنت ہی نہیں میاں، ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں کے قدم میں جنت۔ بے شک سبحان اللہ، بہن ہے تو وہ بھائی کے لیے جنت ہے، بے شک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے، سبحان اللہ، اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت ہے۔ بے شک بے شک، یہ مقام کس نے دیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ نے اپنے بچوں کو سلیقہ سکھایا؟ یہ بچے شرارت کرتے ہیں، بچے چھوٹے شرارتی ہیں، مگر آپ نے اگر سکھایا ہوتا کہ جب دین کی بات ہو، اللہ رسول کی بات ہو تو بیٹے غور سے سننا چاہیے، یہ بچے غور سے سنتے کہ نہیں؟ ہمارے نوجوان ادب کے ساتھ سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہم نے سکھایا نہیں۔ ٹوپی لگانے سے جنتی ہو جاؤ گے تم؟ میں آپ نہیں، ان کو آپ تو بہت غور سے سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ نکلو یہاں سے، چلو بیٹھو ادھر۔ آؤٹ کو وہاں، شیر کا فوٹو لگانے سے ٹیپو سلطان نہیں بنو گے۔ سبحان اللہ۔ ٹیپو سلطان کو جانتے ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ ٹیپو سلطان 5 وقت کی نماز نہیں تہجد بھی پڑھتے تھے وہ۔ سبحان اللہ۔ ٹیپو سلطان 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے وہ، سمجھے کہ نہیں؟ ٹیپو سلطان کا نام لینے سے آپ ٹیپو نہیں بنو گے، ٹیپو کی طرح بن کے دکھاؤ، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے ناچنا سیکھ لیا ہے ٹیپو جینتی میں، ٹیپو بننا نہیں سیکھا ہے۔ ٹیپو کے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے اندر یہ جرات آئی کہاں سے؟ یہ ہمت آئی کہاں سے؟ وہ راتوں کو اپنا سر سجدے میں رکھ کر روتے تھے، اس لیے خدا کی طرف سے یہ طاقت آئی، یہ ہمت و جرات آئی تھی۔ جو تم کو طاقت دیتا ہے اس کو تم بھول بیٹھے ہو، تمہارے اندر طاقت آئی۔ ہنگامہ کرنا یہ اوباشوں کا بھی کام ہوتا ہے، ہنگامہ نہیں، رسول کی شریعت پہ عمل کرو۔ میلاد النبی منانے کی طرح منانے، میلاد النبی میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، میلاد النبی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میلاد النبی میں نعرے لگائے جاتے ہیں، میلاد النبی میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ نبی آئے، ناچ گانے کو انہوں نے بند کیا، یہ نبی آئے، انہوں نے گانا بند کیا، نبی آئے ڈرامے کو بند کروایا، نبی آئے ٹپوری گیری کو بند کروایا۔ آج انہی کا ماننے والا میلاد کے نام پر ناچتا ہے، انہی کا ماننے والا میلاد کے نام پر گانے گاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے۔ اے مسلمانوں، کس کا نام خراب کر رہے ہو؟
کس کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہو؟ آپ میرے ہی بچے ہو، میری قوم کے جوان ہو، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سپاہی بنو، تم ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ نمازی بنیں، تم ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ قرآن کے قاری بنیں، تم ایسے بنو کہ تمہیں لوگ دیکھ کر سچا بنیں، تم ایسے بنو کہ سماج سے ڈرگس کی سپلائی، گانجے کی سپلائی، چرس کی سپلائی ختم ہو جائے، جوا بند ہونا چاہیے۔ تمہارے نبی نے نہیں کہا کہ جوا حرام ہے، تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سود حرام ہے، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ گانا حرام ہے۔ دیکھیے میں تقریر بند کر دوں گا اگر ان بچوں کو یہاں سے ہٹایا نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ تقریر نہیں کرنے دیں گے، میں نے آپ سے کیا کہا؟ یہ بچے نہیں ابھی یہ صحیح سے بیٹھے ہیں اوپر والے، یہ ٹھیک بچے، اچھے بچے ماشاءاللہ، دیکھو سمجھانے میں مطلب سمجھ گئے۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ بچے کتنے اچھے ہیں، بولنے پر بیٹھ گیا آرام سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھے بچے، اللہ سلامت رکھے تم لوگ۔ یہ جتنے شیر والے ہیں سب میرے پاس آئے نا، میں ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، شیر تصویر نہیں، یہاں سینہ شیر کا ہونا چاہیے۔ حضرت علی شیر کی طرح دکھتے تھے کیا، لیکن کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس سے غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ تمہارا نام شیر اور کام شیر والا ہونا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، ہمت و جرات کے ساتھ۔ اور شیر اللہ کا کون؟ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، سب سے بڑا شیر اللہ کا وہ ہوتا ہے۔ چلو آپ میں خوشی کی باتیں، میلاد منانا یہ کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، 30واں پارہ ہے، سورہ والضحیٰ یاد ہے؟ اس میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ارے سنیو، تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں تمہارے کنارے کنارے کانٹے ہیں۔ اے شکاری پور کے سنیو، غور سے سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے لوگوں، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ کی نعمت کا کیوں؟ نعمت کا چرچا کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے التحدث بنعمت اللہ شکر۔ اللہ کہتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ کیوں چرچا کرو؟ نبی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی نعمت کا چرچا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر چرچا نہیں کرے تو میرے نبی فرماتے ہیں ترکھا کفر۔ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ شکر ہے، اور اس کی نعمت کا چرچا نہ کرنا یہ کفر ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، نبی کی نعمت، رب کی نعمت کا چرچا، تم بتاؤ مجھے نوجوانوں، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، بابو بڑے خوبصورت ہو، بڑی پیاری آنکھیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر میں 10 لاکھ دوں تو آپ اپنی آنکھیں مجھے دو گے؟ 10 لاکھ دوں، دونوں آنکھیں دو گے؟ ہے کوئی اس مجمع میں؟ میری ماں اور بہنیں بھی سن لے، اگر میں 1 کروڑ دوں، اپنا سینہ چھین کر کوئی دل نکال کے دے گا مجھ کو؟ 2 کروڑ دوں، دونوں ٹانگ کاٹ کے دو گے؟ 5 لے لو، دونوں ہاتھ اکھاڑ کے دو گے؟ دو گے؟ 100 کروڑ لے لو، تمہارا سر پھوڑ کر بھیجا نکالنا ہے، دو گے؟ دو گے؟ یہ ساری قیمتی نعمتیں اللہ نے تمہیں مفت میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک اتنی قیمتی نعمتیں اللہ نے تمہیں مفت میں عطا فرمائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں ہوتا، اتنی قیمتی نعمتیں اللہ نے تمہیں مفت میں عطا فرمائی، تم اس کے حکم کے مطابق جلوس نہیں نکال سکتے؟ کتنی ساری نعمتیں۔ اچھا، یہ سب نعمتیں ملی کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ میرے نبی کہتے ہیں دیتا اللہ ہے،
बांटता मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देता अल्लाह है, बांटता मैं हूं। ये तुम्हारी दो आंखें दी अल्लाह ने, मगर मिली है मुस्तफा के सदक़े। सुभान अल्लाह। तुम्हारी ज़बान दी है अल्लाह ने, मगर मिली है मुस्तफा के सदक़े में। सोचो विचार के लिए दिमाग दिया है अल्लाह ने, मगर मिला है मुस्तफा के सदक़े में। सीने में धड़कता दिल दिया अल्लाह ने, मगर मिला मुस्तफा के सदक़े में। तुम्हारे ये तो मजबूत पैर जिससे तुम चलते हो, ये दिया खुदा ने, मगर मिला है मुस्तफा के सदक़े में। तुम्हारी खूबसूरत आंखें, ये दिया खुदा ने, मगर मिला है मुस्तफा के सदक़े में। तुम्हारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दिया खुदा ने, मगर मिला है मुस्तफा के सदक़े में। तुम्हारी औलादें दिया खुदा ने, मगर मिला है मुस्तफा के सदक़े में। जो रोजियां तुम खाते हो, ये देता खुदा है, मगर मिलता है मुस्तफा के सदक़े में। अरे जो सांसें तुम लेते हो, ये सांसें खुदा देता है, मगर मिलती है मुस्तफा के सदक़े में। इसलिए कि वह नाम रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उसे मिला। कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। खुदा का यही है दर, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे खुला बाबेजूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तो जिक्र खुदा का, जिक्र मुस्तफा का, यही तो शुक्र है। अरे देने वाले का भी शुक्र अदा करो, और जिसके सदक़े में मिला है उसका भी शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का तरीका क्या? उसका चर्चा करो, उसका चर्चा करो। है अकल के अंधों, मिलाद में हम और करते क्या हैं? नबी का चर्चा ही तो करते हैं, नबी की नातें तो पढ़ते हैं। ये सजाया है नबी के नाम पर, ये झंडे लगाए हैं नबी के नाम पर, ये सब जमा है नबी के नाम पर, ये तकरीर हो रही है, नबी का जिक्र हो रहा है, नातें पढ़ी गई नबी की। जब कुछ सब कुछ मुस्तफा के सदक़े में मिला है, तो उनका जिक्र भी किया जाएगा। अच्छा, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो उसका फायदा क्या है? अगर नहीं अदा करोगे तो नुकसान क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अच्छा, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, अल्लाह का वादा है कि तुम्हें और ज्यादा देगा। और अगर नहीं करे तो अल्लाह फरमाता लइन कफरतुम इन्न अदाबी लशदीद, अगर तुम इनकार करोगे, नाशुक्री करोगे, तो जान लो कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। दुनिया में न मिले, तुम्हारे बंगलों हो सकते हैं, ऐसी गाड़ियां हो सकती हैं, बड़े बड़े बाग हो सकते हैं सुपारियों के, दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, मगर जब कब्र में आओगे तब ठुकाई होगी, महशर में आओगे तब पिटाई होगी। लइन कफरतुम इन्न अदाबी लशदीद, अगर तुमने कुफ्र किया, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। पता ये चला, जब खुशी मिले, जब नेमत मिले, तो खुशी का इजहार होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। अरे आंख और कान, हाथ और पैर, ये इतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी बड़ी नेमत मेरे नबी की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो कैसे? अगर आंख ना हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? आंख ना हो तो जन्नत क्यों नहीं मिलेगी भाई? बेचारा कोई सुन्नी मुसलमान अंधा हो तो जन्नत में नहीं जाएगा। आंख ना हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। बहरा हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। हाथ अगर नहीं है तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। अगर एक गुर्दा ना हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। लीवर खराब हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। किडनी खराब हो तो जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी जनाब। गूंगा है, जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। सर में बाल नहीं, जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। दोनों पैर ना हो, जन्नत मिलेगी कि नहीं? मिलेगी जनाब। और अगर मुस्तफा से प्यार ना हो, बेशक नहीं मिलेगी। अगर मुस्तफा से प्यार ना हो, आंखें ना हो, जन्नत तेरी। आंखें ना, हाथ ना हो, जन्नत तेरी। पैर ना हो, जन्नत तेरी। किडनी गुर्दे खराब, जन्नत तेरी। शुगर का मरीज है, जन्नत तेरी। लेकिन याद रखना, अगर आंखें ना हो, मुस्तफा से प्यार
ہاتھیں ہاتھ نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، پیر نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، بنگلہ فلیٹ نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، اے سی گاڑی نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، فیکٹری نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، سپاری کا باغ نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، گھر مکان نہ ہو مصطفیٰ سے پیار ہو جنت تیری، لیکن مکان ہو، خوبصورت ہاتھ ہو، پیاری پیاری آنکھیں ہو، بہترین جسم ہو، دولت کا انبار ہو، فیکٹریاں ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، مصطفیٰ سے پیار نہ ہو جنت تیری نہیں ہو سکتی ہے، جہنم تیری ہوگی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ آپ ہی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہو۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بتاؤ، نہیں ہم بھی رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا تو بھی رسول اللہ سے پیار کرتا، ہاں تو پیٹ میں درد قائم ہوتا؟ نہیں ہم خوش ہیں، خوشی مناتے نہیں، ہم خوش ہیں، خوشی مناتے نہیں۔ کی بات کیوں نہیں مناتا؟ چلو ہاں خوش نبی آئے، ہم خوش ہیں، اچھا مگر خوشی مناتے نہیں، کیا خوشی مناتے نہیں؟ کیوں درد ہوتا ہے؟ کیوں نہیں مناتے؟ کس سے ڈرتا ہے تو؟ کس سے ڈرتا ہے؟ چور ہے ڈرتا ہے؟ کوئی غلطی کیا ہے ڈرتا ہے؟ جب خوش ہے تو مناتا کیوں؟ جب خوش ہے، اوہو آپ لوگ کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں؟ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیاء و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بس میں 5 منٹ اور گفتگو کروں گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خوش ہیں مگر خوشی مناتے نہیں۔ کیوں نہیں مناتے؟ کیا تکلیف ہے بھائی؟ شادی ہو رہی تھی، چاچا آئے، ایک جگہ بیٹھے، دولہا کہتا ہے حضرت چاچا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹا بیٹھا ہوں۔ کیوں چاچا؟ میری شادی سے خوش نہیں ہوں۔ بولے خوش ہوں تو یہاں کیوں بیٹھے کونے میں؟ یہاں کونے میں کیوں بیٹھے؟ خوش ہو تو سب لوگ جا بیٹھے وہاں آؤ۔ خوش ہے تو خوشی مناتا نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا ہم اندھے کو اس کے گھر پہنچانا جانتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت کیا پڑھی؟ لے منانے کی، خوشی منانے کا ثبوت قرآن سے دے دوں؟ نبی نے منایا، اپنی خوشی وہ بتا دوں؟ خوش اللہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جاہل ہو؟ فلیفرحوا کا معنی نہیں سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، میں خوش ہوں مناتا نہیں، ثابت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں کس پر؟ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر۔ یار لوگوں بہت ٹینشن دیتے ہو، دنیا میں بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہے کچھ؟ بے شک، سبحان اللہ، میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے کچھ؟ وہ کتنے بڑے رحمت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جب کوئی کام نہ آئے تو آئیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اچھی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں،
लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं माँ जब अकलौते से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये है, बाप जहां बेटे को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा 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 ठंडा ठंडा पीते हम हैं पिलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह का मेरे हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह का कौन सा फजल है, हमारे नबी से बढ़कर कोई रहमत है। अगर तुम कहते हो कुछ है, दलील चाहते हो तो दलील मैं देता हूं। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह का सबसे बड़ा फाज़ल मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह फरमाता है मेरे फाज़ल और मेरी रहमत पर खुशियां मना हो, तो मेरे नबी अल्लाह का सबसे बड़ा फाज़ल, मेरे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत, लिहाजा खुश हो भी और खुशियां मनाओ भी। कह दो रजा से खुश हो, खुश रह, मुज़्दा रजा का सुनाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तो पता चला जुलूस निकालना भी कुरान हदीस से साबित, झंडा बनाना और फहराना कुरान और हदीस से साबित, नारा लगाना कुरान और हदीस से साबित, और खुशियां मनाना भी कुरान और हदीस से साबित। लिहाजा तुमने जो हमने अमल किया उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी सिर्फ ये है जो हमारे बाज नौजवानों ने जुलूस में नाच गाने किए हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। अल्लाह ताला सबको क्या है ये मीलाद रखते मैं, अरे तकरीर कर लूं उसके बाद पूछो। अल्लाह सलामत रखे, बरकतों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी मुझे एक और जगह जाना है। बड़ी खुशी हुई आप लोगों को सुनकर, जी तो कहता है कि मैं अभी और सुनाऊंगा, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है। मुझसे सदर साहब, सिकंदर साहब ने कहा था में 10:40 हो गया। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद की खुशी का बहुत बड़ा समरा है अपने बच्चों को संभालना, इन नौजवानों को संभालना। ये हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। हमारे नबी ने बच्चों से बड़ा प्यार किया है, हमारे नबी ने बच्चों से बड़ी मोहब्बत की है। मेरे नबी की बारगाह में 7 साल के 6 साल के बच्चे आते, मेरे नबी उनसे प्यार करते, उन्हें दीन सिखाते, उन्हें हदीसें बताते। हज़रत इमाम हसन हुसैन 7 साल की उम्र में 10-10 हदीसें सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, अपने आप को अहले बैत का गुलाम बनाओ, सहाबा का गुलाम बनाओ। अपने बच्चों को कैसे पालो जानते हो, कैसे पालते हैं? आज देखो, आज हमारी बच्चियां बड़े मोबाइल को देखकर उसके पीछे भागती हैं। किसी की बड़ी गाड़ी देख ली तो मुंह खोल कर देखती हैं, किसी के पास हाई लेवल का मोबाइल देखती हैं तो दीवानी होती हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें दुनिया में चंद दिन जीना है। जवानी के अरसे 10 साल के होते हैं, बचपने की उम्र 10 साल की होती है, जवानी 10 से 15 साल की होती है। उसके बाद पेट दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द, टेंशन, आंख कमजोर, चश्मा, दांत हिल रहा है, न जाने कैसी कैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं।
اس جسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ چمچماتی گاڑیوں کو مت دیکھو، تمہیں جو دیکھو تو پہلے یہ دیکھو کیا اس نوجوان کا چہرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ جب تم لڑکا دیکھو تو یہ دیکھو کیا وہ نماز کا پابند ہے، جب تم لڑکا دیکھو تو یہ پوچھو کیا وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، جب دیکھو تو یہ پوچھو کیا وہ پکا سنی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا کرو۔ اس لیے کہ چند دن یہاں جی لو گے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچو، قبر کی وادیوں کے بارے میں سوچو۔ اللہ اکبر، میرے غوث پاک ہے، ان کی زندگی کوئی سوچی آپ نے؟ غوث پاک کیسے تھے؟ آپ اگر چاہتی ہو، ایک ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا اگر میں حافظہ نہ بن سکی، اگر مجھے سورہ یاسین نہیں یاد ہے، اگر مجھے سورہ واقعہ نہیں یاد ہے، اگر مجھے سورہ ملک نہیں یاد ہے، اگر میں قرآن نہیں پڑھ پاتی ہوں تو کم سے کم میری بیٹی تو یاد کر لے، کم سے کم میری بیٹی تو پڑھ لے، کم سے کم میرا بیٹا تو پڑھ لے۔ اس لیے کہ جب اس کا بیٹا، جب اس کی بیٹی قرآن پڑھے گی اور یہ ماں قبر میں ہوگی، اللہ کی قسم رحمت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے کہ اسے عذاب دو۔ اللہ کہے گا فرشتوں میری اس بندی سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں اس کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، دنیا میں اس کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ، میں صرف تمہیں کہانیاں، تمہیں جوش نہیں دلا رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا آگ میں جل رہا ہے، سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آگے گزر گئے، چلے گئے، وہ پیدل سفر کرتے تھے۔ کافی دنوں کے بعد جب واپس اسی قبرستان سے گزرے تب کیا دیکھتے ہیں؟ وہ نبی تھے جناب، ان کی نظریں قبر کے اندر کیا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ نبی نے دیکھا اب وہ قبر کا مردہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوئی، تعجب میں اللہ سے پوچھا، اے اللہ کچھ دنوں پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہ مردہ عذاب میں تھا، اب میں واپس آ رہا ہوں تو جنت کے باغ میں ہے، اس کے پاس جنت کی نعمتیں ہیں، اس کی قبر تو جنت بنی ہے، ماجرا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے عیسیٰ غور سے سنو، جب یہ قبر میں آیا تھا بڑا گنہگار تھا، شرابی تھا، پاپی تھا، جواری تھا، بے نمازی تھا، کوئی نیکی اس نے نہیں کی تھی۔ جب یہ قبر میں آیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، آگ اس کی قبر میں آ گئی، سانپ بچھو آ گئے اس کی قبر میں، کیڑے کھانے لگے اس کے جسم کو۔ لیکن جب یہ مرا تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، بعد میں بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا، پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے، چلنے کے لائق ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو مدرسے میں لے جا کر کے داخلہ کیا، مکتب میں پہنچایا، مکتب میں اس کے استاذ نے اسے میرا نام سکھایا، جیسے اس کے بچے نے دنیا میں مجھے رحمان و رحیم کہا، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا دنیا میں، جس کی بیٹی دنیا میں مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، بہت رحمت کرنے والا کہے، میں اس کے باپ کو قبر میں آگ میں رکھوں، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب میں رکھوں، ایسا مجھے گوارا نہ ہوا۔ اس لیے اس کے بیٹے کے کلمے کی وجہ سے میں نے اس کے قبر کو جنت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں کو عالمہ بناؤ۔ آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا کوئی عالمہ بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے گئی ہے۔ ہاں، اسکولوں کالجوں کے ماحول نے ہماری بچیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ۔ ارے بیٹھو، سیریل ٹیویاں گھروں سے پھینک دو، اپنے گھروں میں تم قرآن پڑھو، اپنی بچیوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ قسم خدا کی سینہ پھٹتا ہے، کلیجے ہو جا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جب میں یہ سنتا ہوں کہ کوئی میری بہن، مسلمان بہن بیٹی کافر ہو گئی، جہنم کا ایندھن ہو گئی، غیروں کے حد پہ چڑھ گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن نہ پڑھا۔ یہ دن ہم نے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے،
ہمارے گھروں میں وہ سیریل دیکھا جاتا ہے جس سیریل میں ننگی لڑکیاں ناچتی ہے، جس سیریل میں ایک لڑکا مسلمان دوسری لڑکی غیر مسلم ہوتی ہے، لڑکی مسلم ہے تو لڑکا مسلمان ہے، اور ان کے درمیان پیار و محبت اور افیئر دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹیاں دیکھتی ہیں، بے حیا بن جاتی ہیں، بے شرم بن جاتی ہیں۔ تم رات میں سوتے ہو، تمہاری بچیاں رات میں موبائل لے کر اسکول کا ہوم ورک کرنے کے بہانے ان سے چیٹنگ کرتی ہیں، واٹس ایپ پر باتیں کرتی ہیں۔ اے میرے لوگوں، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ، ایسی ایجوکیشن سے کیا فائدہ، ایسی ڈگریوں سے کیا فائدہ؟ اپنی بچی کو جاہل بنا کر کے رکھو، بنی رہے تو چلے گا، کافر نہ بننے دینا۔ وہ جاہل رہے چلے گا، کافر نہ بننے پائے، انگوٹھا چھاپ رہے چلے گا، کافر نہ بننے پائے، گھر کا برتن دھونے کے لائق رہے چلے گا، مگر وہ جہنمی نہ بننے پائے۔ ایک باپ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے جسم کا ٹکڑا، اس کی پیاری بیٹی جہنم میں جلے؟ ایک ماں کیسے برداشت کرے گی کہ میری پیاری بیٹی جہنم کا ایندھن بنے؟ کیسے کوئی باپ یہ گوارا کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی بھائی یہ گوارا کر سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، سیدنا غوث اعظم جیلانی بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ اکبر، بڑے پیر صاحب کے ابو جان جن کا نام موسیٰ صالح زنگی دوست تھا، وہ ایک جگہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، وضو کرنے کے لیے ایک ندی بہ رہا تھا، اس میں گئے پانی کے پاس وضو کرنے کے لیے، وضو کر رہے تھے، دیکھا ایک سیب آ رہا ہے بہ کر، آپ نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا، بھوک لگی تھی کھا لیا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے، پانی میں بہتا ہوا سیب کھانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جائز ہے، کھا لیا تو کھا لیا، اللہ اکبر، وہ بڑی چیز تھی، آپ نے کھا لیا۔ مگر وہ اللہ کے ایسے بندے تھے، ان کو ڈر پیدا ہوا، یا اللہ کس کا سیب، کون سیب، بغیر پوچھے میں نے کھا لیا ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اب دیکھا پانی ادھر سے بہ کے آ رہا ہے، نہر کے کنارے چلے کہ کوئی تو باغ ہوگا، کسی کے سیب کا درخت تو ہوگا جو ندی میں لٹکا ہوگا، اس کا پھل گرا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے تلاشتے تلاشتے آگے بڑھے، دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے سیبوں کا، اور اس کا ایک ڈالی ندی میں لٹکی ہے۔ آپ قریب گئے باغ کے، پوچھا اس باغ کا مالک کون؟ کہنے لگے وہ جو بوڑھے بزرگ نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں نا، وہی اس باغ کے مالک ہیں، ان کا نام تھا سید عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ۔ یہ موسیٰ صالح گئے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے آپ کے باغ کا وہ درخت جو پانی میں لٹک رہا ہے، اس کا ایک سیب ٹوٹ کر بہتا ہوا آ گیا تھا، میں نے بغیر پوچھے کھا لیا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، سیب معاف کر دو ورنہ قیامت کے دن میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہ بیچارے سوچنے لگے آج بھی ایسا جوان ملتا ہے کیا، ایک سیب کھا کر معافی مانگنے آیا ہے؟ آج کے جوان تو پورا پورا باغ لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں پوچھتے۔ آج کے لوگ کھیت ہڑپ کر لیتے ہیں، زمین و جائیداد لوٹ لیتے ہیں، مگر کچھ نہیں، ڈر نہیں لگتا انہیں۔ تمہیں کیا معلوم، اگر کسی کی تم آپ ایک گج بھی زمین، اتنا زمین ہڑپ کر لوگے تو قیامت کے دن زمین میں دھسا دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تمہاری ایک بتے کی زمین، ایک بالشت کی زمین تمہارے لیے قبر کا عذاب بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا کوئی اچھا لڑکا ہے یہ، کہنے لگے میں سیب معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے حضور معاف کر دو، کوئی سزا دینی ہے دے دو، کوئی جرمانہ لگانا ہے لگا دو، جو بھی کہو گے مانوں گا، سیب معاف کر دو۔ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں اچھا بچے جو کہوں گا سب کرے گا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا اس باغ میں 12 سال پانی چلاؤ، درختوں کو کاٹو چھاٹو، سیبوں کی رکھوالی کرو، 12 سال کے بعد آنا، تب سوچوں گا کہ معاف کروں کہ نہ کروں۔ کہنے لگے حضور منظور ہے، 12 سال کروں گا، مگر سیب معاف کر دو۔ ایک سیب کھانے کے لیے ایک سیب کھا کر معافی کے لیے 12 سال کی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نوجوانوں سوچو، یہ موسیٰ صالح زنگی دوست وہ بھی ایک جوان تھے، آج ہمارا بھی نوجوان ہے جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، جو اپنے ماں کی بات نہیں مانتا۔ نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، جو بیٹا اس دنیا میں اپنے ماں اور باپ کو ستاتا ہے، مرنے سے پہلے اسی دنیا میں وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا، قبر سے برداشت نہیں کرے گی، قبر سے ٹھکانہ نہیں دے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر تمہیں اپنے ہاں ٹھکانہ دے،
تو کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانا نہیں، ان کے ہاتھ چومنا، قدم بوسی کرنا، ان کی خدمت کرنا، کیونکہ دنیا میں اگر تیری جنت ہے تو تیرا باپ ہے اور تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ صالح زنگی دوست کہتے ہیں حضور 12 سال پانی چلانے کے لیے تیار ہوں، چنانچہ پانی چلایا، درختوں کو کاٹا چھاٹا، 12 سال بیت گئے، اب آ کر کہتے ہیں حضور 12 سال ہو گئے، معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ سومئی کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی نہیں معاف کروں گا، آخری کنڈیشن۔ کہا کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، ہاتھ کی لونجی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، تم کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضور سیب معاف کر دو، جو سزا دو قبول ہے، میں شادی کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا لڑکا یہ نہیں دیکھتا کہ اس لڑکی کو قرآن پڑھنے آتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیا وہ میرے گھر کو سنبھال کے رکھے گی کہ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سنی ہے یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کون سا۔ یہ لڑکا ہمارا کچھ نہیں دیکھتا، وہ للانا پاگل کہیں کا، بڑی گوری، بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہائٹ ہے، بہترین لڑکی ہے، اس کے چکر میں بھاگتا ہے۔ اب ایک گدھوں 40 سال کے بعد نہ کوئی گورا رہتا نہ کالا، سارے دانت گر گئے، منہ میں جھریاں پڑ گئیں، کمریں جھک گئیں، بال سفید ہو گئے، کس جوانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے جناب؟ یاد رکھو اگر وہ نیک رہے گی تو 40 سال کے بعد بھی جوان رہے گی۔ آپ علماء کو دیکھو 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب 30 سال کے ہیں آپ، 30 سال کے ہیں آپ۔ میں گیا دھارواڑ تقریر کرنے کے لیے، میرا ایک شاگرد 2022 میں میرے پاس پڑھ رہا تھا، اس نے دعوت دی پورے گاؤں والوں سے لڑ کر، میں گیا تقریر کیا، تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت میں سمجھا تھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، داڑھی پوری پک گئی ہوگی، آپ تو بہت سے ہو گئے ہوں گے، ابھی جیسے آپ تھے ویسے نظر آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے چہرے پہ نور آتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے آنکھوں میں خوبصورتی آتی ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ صالح زنگی دوست کہتے ہیں حضور قبول ہے، اندھی ہو نکاح کر لوں گا، بہری ہو نکاح کر لوں گا، گونگی ہے نکاح کر لوں گا، دنیا کی ہر سزا منظور ہے، قبر کی سزا سے بچا لو، جہنم کی سزا سے بچا لو، محشر کی سزا سے بچا لو، اس لیے کہ تم نے قبر کی سزائیں دیکھی نہیں ہیں۔ دیکھا کیوں نہیں ہے؟ قبر کی مردے کو 40 دن کے بعد پھونک کر دے، جس جوانی پہ تو اکڑا رہا ہے اسی جسم میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ جسم کو کیڑے کھاتے ہیں، اس جسم کے پاس تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، اتنی بدبو آتی ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر وہی حافظ قرآن ہو تو اللہ کہتا ہے اے زمین تیرے پاس میرا حافظ قرآن آیا ہے، خبردار خبردار یہ عالم دین آیا ہے، خبردار خبردار او اللہ اللہ تعالی جستا، اللہ قبر کو کہتا ہے قبر یہ عالم دینہ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ قبر رب سے کہتی یا رب کیف آکل جسدہ وکلامہ فی جوفی، اے اللہ میری مجال اس کی جسم کو کھاؤں؟ ارے تیرا کلام اس کے سینے میں ہے، اس کے سینے میں تیرا کلام ہے، میری مجال کی اس کے جسم کو کھا گئے۔ تم نے وہ عذاب دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پہلے مر جاتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور قبر کے عذاب سے بچا لو، حشر کے عذاب سے بچا لو، جہنم کے عذاب سے بچا لو، جو سزا دو گے دنیا میں منظور ہے، لولی لنگڑی اندھی بہری جیسی بھی چلے گی معاف کر دو، بس سیب معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ نکاح ہو گیا، دلہن کا کمرہ سجا ہے، آپ رات میں دلہن کے کمرے میں گئے، دروازہ کھولا، کہا السلام علیکم، اندر سے بڑی پیاری آواز میں مخارج کے ساتھ جواب آیا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے یا اللہ، حضرت نے کہا تھا گونگی ہے، یہ تو میرے سلام کا جواب دے رہی ہے، حضرت کہہ رہے تھے بہری ہے، اس نے میرا سلام سن لیا۔ کہ بسترے سے پلنگ سے ایک خوبصورت چاند کی طرح لڑکی کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، چلتی ہوئی میرے طرف آئی، میں نے کہا یا اللہ لگتا کچھ گڑبڑی ہو گئی۔ حضرت نے کہا تھا پیر خراب ہے، حضرت نے کہا تھا ہاتھ خراب ہے، حضرت نے کہا تھا بہری ہے، حضرت نے کہا گنگی ہے، حضرت نے کہا اندھی ہے، یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، یہ تو سن بھی رہی ہے، یہ تو بول بھی رہی ہے، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس کے ہاتھوں میں گلاس ہے، یہ چلتی ہوئی میری طرف آ رہی ہے، پلنگ سے کھڑی ہو رہی ہے، دروازے سے بھاگے باہر آئے، کہنے لگے حضور اپنے سسر سے، حضرت عبداللہ سومعی سے، یہ سید زادے ہیں، کہتے ہیں حضور حضور لگتا ہے لڑکی گڑبڑ ہو گئی۔ میرے آقا حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نوجوان نہیں
بالکل کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میری وہ بیٹی ایسی ہے کہ اس نے دنیا کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے اسے اندھا کہا، کیونکہ دنیا والے اسے اندھا کہتے تھے۔ میری بیٹی نے اپنے کانوں سے کبھی غلط بات نہیں سنی، اس لیے میں نے اسے بہرا کہا، کیونکہ دنیا والے اسے بہرا کہتے ہیں۔ میری بیٹی نے اپنی زبان سے شریعت کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، اس لیے میں نے اسے گنگا کہا۔ اس نے کبھی اپنے ہاتھ غلط طرف اٹھائے نہیں، اس لیے میں نے کہا اس کے ہاتھ خراب ہیں، کبھی غلط چیز کی طرف چل کر گئی نہیں، اس لیے میں نے کہا وہ لنگڑی ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اے بیٹے نوجوان، مجھے تیرے جیسے نوجوان کی تلاش تھی، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو تیرا جیسا نوجوان ملا۔ میں نے پراپرٹی نہیں پوچھی، تیری حالت نہیں پوچھی، تیری کمائی نہیں پوچھی، تیری آمدنی نہیں پوچھی، تیری نیک سیرت، تیرا اخلاق، تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، کہ جو ایک صرف معاف کروانے کے لیے میرے باپ میں 12 سال مزدوری کر سکتا ہے، وہ اللہ کا کیسا پاکیزہ بندہ ہوگا۔ میں نے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دیا۔ واہ واہ کہنے والا سنو، جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے، یہ بوڑھا کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ یہی نوجوان جو ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال تک حضرت عبداللہ سومی کے باپ میں مزدوری کرتا رہا، وہ نوجوان میرے غوث آدم کا ابی کے ابا جان ہے، میرے غوث آدم کے والد ماجد ہے۔ یہ عورت لڑکی کون تھی جس کو اس کے باپ نے کہا تھا اندھی نوری لنگڑی ہے؟ یہ میرے غوث آدم کی والدہ ہے۔ اچھا، وہ بوڑھے کون ہیں؟ یہ میرے غوث آدم کے نانا جان ہے۔ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عبد القادر ہوتا ہے، غوث آدم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، عزت عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے۔ اے شکاری پور کے سنیوں، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ پوری دنیا تمہارے خلاف ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھو کائنات کی ہر شے تمہارے خلاف ہو جائے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہے، غوث اعظم تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا دبے جس پہ ہدایت تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔